امتیاز قدر صاحب، آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ اکراس دا بورڈ آپ اکانومی کو دیکھتے ہیں، بزنس کو دیکھتے ہیں، انڈسٹری کو دیکھتے ہیں. یہ جس چینج کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کتنی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی ایک اپرچونٹی ہے، ایک لائف ٹائم اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی ڈائریکشن کو، ایک اکنامک ڈائریکشن کو ہم ایک بہت ہی میننگ فل اس پہ ہم چینج لا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران صاحب. بٹ آئی تھنک آپ نے جس طرح سمرائز کیا، اٹ از ڈیفینیٹلی این انپریسیڈنٹڈ ٹائم کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کا ٹائم آیا نہیں ہے. آپ نے کہا جہاں ہم بیٹھے ہیں کیپٹل مارکیٹس میں، اسٹاک مارکیٹ میں اسپیشلی، کیا یہ چیز اپریشیٹ ہو رہی ہے؟ تو اگر آپ مارکیٹ کا ٹرینڈ دیکھیں پچھلے 3 سال کا، تو ایک ٹائم تھا 2023 میں جہاں پر مارکیٹ ایک 40,000 کے لیول پہ اسٹیگننٹ تھی. آج وہ 180,000 پہ، وہاں سے 4.5 ٹائمز گرو کر کے آ گئی ہے. لیکن ہم پھر بھی اس میں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس ریکوری کا زیادہ بڑا پارٹ جو ہے سکلیکل تھا، بیکاز 2023 کا لو بہت انپریسیڈنٹڈ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. بہت سارے مسائل چل رہے تھے، ساری چیزوں کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس بالکل زیرو ہونے کے برابر تھا. انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹس میں بھی آپ نے بات کی شروع میں کہ اس بار اچھی پذیرائی ملی بانڈ کو. ایک ٹائم تھا جب صرف ڈیفالٹ کی بات ہوتی تھی کہ اس کا ریٹ بالکل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا، کہ کوئی لینے والا نہیں تھا اس کو. آئی تھنک وہ ریکوری مارکیٹ نے تو اپریشیٹ کی ہے، بٹ آئی وڈ سے کہ یہ ابھی بھی زیادہ جو ریکوری ہے سکلیکل رہی ہے، کیونکہ وہ لو بہت زیادہ تھا. اگر جیسے مارکیٹ میں خاص طور پہ پی ملٹیپلز بہت یوز ہوتے ہیں مارکیٹ کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے کہ مارکیٹ کس اسٹیج پہ ہے، تو جنرلی اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں گے نا، تو ایک ٹائم ہوتا تھا جب 5 ٹائمز پی ملٹیپل ہوتا تھا تو ایک نو برینر ہوتا تھا کہ یہاں پہ مارکیٹ میں انٹری کرنی چاہیے. ایوریج ہوتا تھا 8 کا اور اوور ہیٹڈ ہوتی تھی وہ 12 پہ. 2023 میں ہم 3 کے ملٹیپل پہ چلے گئے. آج اس ساری ریکوری کے بعد بھی بیکاز آف ارننگز ہم 8 کے ملٹیپل پہ. تو جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ نے کہا کہ کیا مارکیٹ نے اپریشیٹ تو کیا ہے، بٹ ریفارم کی اپ سائڈ ابھی بھی بہت بڑی ہے. تو ابھی تو آپ نے اپنے لانگ ٹرم مین کو کنورج کر لیا بیکاز آف دا سائیکلیکل ریکوری. اب جب ہم جہاں پر کھڑے ہیں، جیسے آپ نے بات کی کہ یہ ٹائم شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلے نہیں آیا کہ جہاں پر پاکستان کو ایک بہت ہی الگ لینس سے دیکھا جا رہا ہے. جو امپورٹنٹ ہوگا یہاں پر آئی تھنک وہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس ریکوری کو ٹیمپرری نہ ہونے دیں. ہمارے پاس پہلے بھی اس طرح کے، میں یہ تو نہیں کہوں گا اس سے کمپیریبل، بٹ کچھ موقع آئے ہیں جب انٹرنیشنل کمیونٹی نے بڑا بڑھ کے پاکستان کو سپورٹ کیا، بٹ ہم نے اس وقت شاید شارٹ ٹرم گینز کو پرائرٹائز کر دیا. سو بہت امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ اب یہ جو اپرچونٹی ہے، جو پاکستان کا ایک نیا رول ابھر کے سامنے ہے، کہ وی یوز اٹ فار دا ریفارمس. تو اس سے ہوگا یہ کہ 8 ول ناٹ لک لائک این ایکسپینسو مارکیٹ. 8 ٹائمز ارننگس لوگ کہیں گے 8 تو ہونا چاہیے جب حالات برے ہوں، کیونکہ اب پاکستان کی ریفارم اتنے بہتر ہو گئے کہ شاید 10 شوڈ بی دا بیس کیس، 12 شوڈ بی دا گڈ ٹائمز، 15 16 پہ مہنگے ہونے کی بات کریں گے. تو آئی تھنک یہ اپرچونٹی ہے جس کو ریئلائز کر کے اگر ہم کیش کرتے ہیں تو مارکیٹ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے نظر آئے. 100% تو ابھی اس یہاں سے ایک آسان سفر ہے کہ آپ کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. اتنی گروتھ کا پوٹینشیل تو سامنے نظر آ رہا ہے. بالکل، آپ کو ریفارمس پہ فوکس کر کے یہ ریکوری کو انشور کرنا ہے کہ جو آپ نے پچھلے 3 سال میں گین کیے، جیسے آپ نے بات کی اسٹیبلٹی سے ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، بٹ سسٹینیبل گروتھ. میک شیور دیٹ از بیکڈ بائی ریفارمس، کہ یہ نہ ہو کہ پھر ہم تھوڑے سے اوور ایکسائٹیڈ ہو جائیں اور ایسی کوئی چیز کر دیں جس سے سارے گینز انریول ہو جائیں. صحیح ہے. اب جی مقدس صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو خاص طور پہ انٹرلوپ جو ہے، اس کا ماشاءاللہ ایک تو ظاہر ہے کہ ایکسپورٹ ماڈل ہے، زبردست ماڈل ہے، لیکن آپ اکانومی کے دوسرے سیکٹرز کے اندر بھی انٹرلوپ کا بہت بڑا کام ہے. مثلا آپ کے بزنس گروپ کا بہت بڑا کام ہے، ڈیری پہ آپ لوگ بہت بڑے کام کر رہے ہیں، آپ آئی ٹی کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. تو اکانومی کے پورے ایک اسپیکٹرم پہ آپ لوگ کام بھی کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت کہ ہمارے لیے ایک وہ زمانہ ہے، وہ موقع ہے ہماری اکانومی میں، وہ بیسک ابتدا جو مضبوطی کی ہے وہ ہوئی ہے، ہمارا انٹرنیشنل امیج بہتر ہوا ہے. ہم اوور آل جو ہے ہم کوئی بہت بڑا پولیٹیکل ٹرموائل نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بہت بڑے دھرنے وغیرہ آج کل نہیں ہوتے. تو یہ پورا ماحول جو ہے اس کو لیوریج کریں کہ ہماری اکانومی میں ایک گیم چینجنگ کی صورتحال نظر آئے، جس کے لیے ہمارے دونوں آصف پیر صاحب نے اور امتیاز قدر صاحب نے، آپ نے بھی پہلے بات کی تھی کہ ہمیں ریفارمز جو ہیں وہ اس میں کرنے کی بھی بہت گنجائش ہے. خاص طور پہ جو ہمارا ریونیو سیکٹر ہے، ابھی بھی ہم 10% ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے، وہ پتہ نہیں وہ بھی کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے. ابھی بھی ہماری 12 خرب کی کیش اکانومی ہے، ہم کام کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم ڈیجیٹل اکانومی کہہ نہیں سکتے کہ ہم اس کے آس پاس ہیں. ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ کیش لیس اکانومی کے ہم کہیں آس پاس جا سکتے ہیں. ہم کہہ نہیں سکتے کہ جی کہ ہمارے ریونیوز جو ہیں وہ پراپر ہیں. جب آپ کچھ 500 بلین کے آپ جو ہیں وہ ریفنڈز روک لیں اور آپ نہ پے کریں، اور پھر اس کے بعد آپ آٹو پہ آپ کا کام چل رہا ہو، ود ہولڈنگ ٹیکس سے کام چل رہا ہو، آپ کے پاس ایک بڑی نمبرز جو ہیں وہ آپ کے کمرشل سبسکرائبرز ہوں گیس کے اور الیکٹریسٹی کے، مگر وہ ریفلیکٹ نہ ہو رہے ہوں نمبرز میں، اکاؤنٹ ہولڈرز ہو اور وہ میسو نمبر ہو اور وہ ریفلیکٹ نہ ہو رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ گنجائش تو
بے پناہ ہے، اور یہ گیم چینجنگ جس کی میں بات کر رہا ہوں، ان ریفارمز کے بغیر تو مصدق صاحب نہیں ممکن ہے نا. آپ کیا اس میں ایڈ کریں گے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کیا. ابھی آپ نے کہا کہ 12 ٹریلین کی ہماری کیش اکانومی، ایک محتاط اندازے کے مطابق اس میں سے آپ 4.5 ٹریلین کا سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس نکال سکتے ہیں اگر یہ ڈاکومنٹڈ ہو جاتی. تو اب جو آئی تھنک اب جب موقع ہے اس وقت حکومت کے پاس بھی اور عوام اور ہمارے پاس بھی. دیکھیں اس پچھلے 3 سال میں جو اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے اس میں عوام نے بڑی قربانی دی ہے، سیلریڈ کلاس نے بڑی قربانی دی ہے، جو ڈاکومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر ہے انہوں نے اس سارے ویٹ کو کیا. اب ہم سب کو اپنے ملک پہ فیتھ ہونا چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ایف پی آر میں جو ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے، فیس لیس اسیسمنٹ ہے، اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی سے 1 سے 1.5 ٹریلین کے یہ اور ٹیکس جنریٹ کر سکتے ہیں. جو امیر آدمی ہے انفارچونیٹلی میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ ٹیکس نہیں دیتا، جو لوگ ٹیکس فائلر بھی ہیں وہ بھی ٹیکس نہیں دیتے. اور جیسے آپ نے ایک اور اشارہ، تو یہ سال جو ہے یہ ان ریفارمز کا سال ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں جو ہمارا سیونگ ریٹ جیسے آپ نے فرمایا، اگر آپ نے 5 سے 6% کی جینوئن گروتھ کرنی ہے تو 20% سیونگ گروتھ ہونا چاہیے. آپ کا جو ہمارے لوگ جو ہیں وہ پیسے کو گولڈ میں پارک کرتے ہیں، ریل اسٹیٹ میں پارک کرتے ہیں، فارن کرنسی میں پارک کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سیونگ ریٹس جو ہیں، پہلی بات تو ڈسپوزیبل انکم ہی نہیں ہے، اتنی سیونگ ہی نہیں. تو ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس پہ حکومت کام کرتی ہے، اور ہمارے بزنس مین کو بھی اور پیسے والے آدمیوں کو بھی اس ملک پہ فیتھ ہونا چاہیے کہ اب جو ہمیں ایک ہمیشہ خدشہ رہتا تھا کہ جی پاکستان کا نام کیسا ہے، آج ہم فخر سے پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور پاکستان میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دیر از اے لاٹ آف کیپیسٹی، ہم بلینز آف ڈالر کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو باہر سے بھی انویسٹمنٹ آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال کو جو گورنمنٹ نے بڑا محتاط 4% گروتھ دی ہے، اس کو ریفارمز کا ایئر سمجھنا چاہیے. یہ ٹیکس میں ریفارمز کریں، اپنے ایکسپینسز میں تو بہت زیادہ کمی نہیں کر سکتے، مگر اس کو کم از کم سمبولیکلی کر سکتے ہیں سر، یہ تو نہ کہے کہ نہیں کر سکتے، کر تو سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ایک الگ بات ہے. جی پینشن ریفارمز کریں تاکہ جو پینشن کا لوڈ ہے وہ کم ہو جائے. بی آئی ایس پی کو پروونسز کو ٹرانسفر کریں، اور ان چیزوں کو تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر سے لوڈ کم ہو، ہماری سیونگز بڑھیں اور ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بڑھے، اور جو سیلریڈ کلاس ہے اور جو ڈاکومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر ہے ان پہ سے لوڈ کم ہو، اور تاکہ زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوگی، زیادہ فسکل سپیس ہوگی تو ہم زیادہ انسینٹیوائز کر سکیں گے. تو پاکستان ہے جیسے آپ نے فرمایا، اور آصف پیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں یہ ہمارا جو فرق تھا باقی ملکوں کے ساتھ وہ ختم ہو گیا یہ کے آنے سے. ایک چیز جو اور میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو میں ہر جگہ کہتا ہوں، کہ پاکستان کا ایچ ڈی آئی ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ ہے. ہمارا 0.544 ایچ ڈی آئی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، جو کہ 168 اور 193 ہے. ہمیں حکومت کو پاپولیشن کی گروتھ کو روکنے کے لیے، اور جو بچے ہیں ہمارے سٹنٹڈ ہیں ان کی پڑھائی میں آؤٹ کمز کو بہتر کرنے کے لیے، ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے لانگ ٹرم پلان بنانا چاہیے. جب تک ہماری ایچ ڈی آئی امپروو نہیں ہوگا، پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں جا سکتے. بچے جو بڑے ہو رہے ہیں ان ذہنی طور پہ اور فزیکلی دے آر ناٹ ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ان دا اکانومی، اینڈ وی کین ایکچولی ٹرن دس، جو ہمارا یوتھ بل جائے اس کو ہم بہت بڑے ڈیویڈنڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس چیز پہ سوچیں. تو مجھے تو پاکستان پہ بڑا فیتھ ہے، انشاءاللہ یہ سال جو ہے یہ الحمدللہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت قوم کا فیتھ بھی پاکستان پہ کئی گنا بڑا ہے. یہ پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان کی قوم کا، پاکستان کے نوجوان کا فیتھ پاکستان پہ بہت بڑا ہے.